مجھے آپ کو دیکھ کے آج اتنا اچھا لگا، آپ کی باتیں سن کے اتنا اچھا لگا، آپ کا جو آپ کے اندر انرجی ہے ماشاءاللہ کچھ کر کے دکھانے کی، وہ دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا۔ اور مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ آپ میں سے کتنے بچے، اسپیشلی یہ بچیاں جنہوں نے ابھی بات کی، یہ بیٹے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جس طرح اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ ابھی یہ بچہ آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ رات کو پڑھتا تھا، رات کو جاب کرتے تھے، بورڈ کا پیپر ہوتا تھا میرا۔ ہاں، صبح بورڈ کا پیپر ہوتا تھا اور جاب بھی ساتھ کرتا تھا۔ اور وہ ایک اور بچہ بتا رہا تھا کہ وہ دو جابس کرتا تھا، اس کے باوجود وہ اپنے فیملی کے خرچے نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ یہ بچی جو گجرانوالہ سے آئی ہے، اس نے ماشاءاللہ کتنا ایک ایفرٹ کر کے وہ بچی یہاں پہنچی ہے۔ اب گجرانوالہ سے یہ چیف منسٹر ہاؤس تک آنا اور پھر یہاں سے سعودی عربیہ جا رہی ہوں، بہت بڑی بات ہے بیٹا۔ یہ میں آپ سب کے جذبے کو میں سلوٹ کرتی ہوں کہ اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا رہے ہو، اپنے ماں باپ کی ذمہ داری اٹھا رہے ہو، اپنی ذمہ داری اٹھا رہے ہو۔ ورنہ بچے کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ کی ذمہ داریاں، آپ کی اتنی چھوٹی عمر ہے، تو اتنی چھوٹی عمر میں اس چیز کا احساس کرنا کہ ہمارے ماں باپ کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے، اب ہم نے ان کو کام نہیں کرنے دینا، اور وہ کوئی کسی کا والد جو ہے وہ ڈائبیٹک ہے، کئی جو ایلڈرلی ہیں، بہن بھائیوں کی ذمہ داری اٹھانا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کی عمر میں اتنی بڑی آپ کو ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہے تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کوئی بات نہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ کا ہاتھ یوں نہیں ہے، آپ کا ہاتھ یوں ہے، آپ کا ہاتھ دینے والوں میں سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب دینے والا بنایا۔ اور بہت لوگ ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے باہر جا کے کام کرنے کا، ضرورت ہوتی ہے، ظاہر ہے یہاں پر جابس بھی اس طرح نہیں ہیں اور ارننگ بھی اس طرح نہیں ہے۔ دو جابس کر کے بھی وہ کہتا ہے کہ میں 60,000 سے زیادہ نہیں کما پاتا تھا۔ تو وہاں پر باہر جا کے نہ صرف یہ کہ آپ کو ایک جاب اپرچونٹی ملے گی، بلکہ وہاں پر آپ کو ایکسپوجر ہوگا، آپ دیکھو گے کہ دنیا کس طرح کام کرتی ہے، دنیا کا ورک ایتھک کیا ہے، ایک بہت بڑی ایک آپ کو اللہ تعالیٰ کی دنیا ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے، وہ بہت بڑی لرننگ ہوتی ہے اور بہت ایکسپوجر ہوتا ہے۔ تو ضرور میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ اس دنیا کو، اللہ تعالیٰ کی دنیا کو باہر جا کے ایکسپیرینس کرو اور دیکھو کہ جو قومیں ترقی یافتہ ہو گئی ہیں یا جو ترقی کی ایک پینیکل کو پہنچ گئی ہیں، ان کے اندر اور ہمارے اندر کیا فرق ہے۔ یہ بھی آپ نے ضرور یہ اپنے مشاہدے میں چیز لے کے آنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے جو بہت بڑی تعداد میں گلف کنٹریز میں لوگ جاتے ہیں جابس کے لیے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارے جو سب سے زیادہ پرسنٹیج ہے نا، وہ ایسے لوگوں کی ہے جو انسکلڈ ہیں، جن کے پاس اسکل نہیں ہے۔ تو جو اسکلڈ ورک فورس جب نہیں ہوتی تو ظاہر ہے آپ کی جو وہ جو مقام ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، آپ کو اچھی سیلری نہیں ملتی، آپ کو اچھا ٹریٹمنٹ نہیں ملتا، آپ کو رسپیکٹ نہیں ملتی۔ تو میں نے پوری یہ کوشش کی، تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ بچوں کو ہم ٹرین کر رہے ہیں ان کے پسندیدہ سکلز میں یا ان کا جہاں بھی ایپٹیٹیوڈ ہے۔ تو ہر بچہ ڈگری ہولڈر نہیں ہے، ہر بچہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی کہ وہ بڑی بڑی ڈگریز لے سکے، یا اتنی فائنینشیل ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ ڈگری بڑی لے سکے، یا وہ اپرچونیٹیز نہیں ہوتی۔ تو ان کے لیے جو اسکل وہ سیکھنا چاہتے ہیں، جیسے آپ کو ابھی چٹھا صاحب نے، عدنان چٹھا صاحب نے بتایا، عدنان میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، آپ نے بہت اچھا کام کیا ماشاءاللہ، آپ کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں، آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ کام کیا اور بڑے پیشن سے آپ نے یہ کام کیا ہے، شاید کوئی اور ہوتا تو اتنا اچھا کام نہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چٹھا صاحب ہیں اور وہ ان کے سیکرٹری ہے نادر چٹھا، انہوں نے بھی بہت اس کے اندر جو ہے وہ دن رات انہوں نے اپنے دیے، تو دیو ڈن اے ونڈرفل جاب۔ اور اگر یہ کام نہ کرتے تو شاید آج یہ بچے جو ہے وہ جانے کو تیار نہ بیٹھے ہو۔ تو جو ہماری ریمیٹنسز ہیں تقریباً $40 بلین کے قریب ہیں، بہت زیادہ اس کا نمبر ہے، لیکن ہماری جو انسکلڈ فورس ہے وہ تقریباً 50% سے زیادہ ہمارے لوگ جب باہر جاتے ہیں جابس کے لیے تو وہ انسکلڈ ہیں۔ اسکلڈ کی تعداد وہ آدھی ہے اس سے بالکل، اور جو بالکل ہی بیچارے سیمی اسکلڈ ہیں یا بالکل کچھ نہیں جانتے، وہ باہر جاتے ہیں تو کبھی ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، کبھی وہ ان کو وہ عزت وہ احترام نہیں دی جاتی۔
تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ بچوں کو ان کی پوری اسکل جو ہے وہ ٹریننگ ان کو دی جائے. اور پھر یہ جو سیکٹرز ہیں جس کے اندر اسپیشلی ہم نے فوکس کیا ہے وہ ایک کنسٹرکشن سیکٹر ہے, ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہے, ٹرانسپورٹ کا سیکٹر ہے, لاجسٹکس ہے, انجینئرنگ ہے, انرجی ہے, ہیلتھ ہے. یہ جیسے نرسز جا رہی ہیں ماشاءاللہ, اور جو ایک ٹریڈیشنل ٹریڈز ہیں, ہائیڈرو کاربنز ہیں, کوکری ہے, رینیوبل انرجی ہے. اس میں ہم نے نہ صرف بچوں کو ہم ٹرین کر رہے ہیں بلکہ یہ ہمارے پرائیورٹی سیکٹرز ہیں جس کے اندر بچے ماشاءاللہ ٹرین ہو کے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ بالکل ایک فیوچرسٹک لیبز بنائی ہیں, ساؤتھ آف پنجاب میں بھی بنائی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ان کو جگہ جگہ سیٹ اپ کیا ہے بلکہ موبائل لیبز بھی بنائی ہیں کنسٹرکشن کی, جہاں پہ جو ہماری ورک فورس ہے اس کو ٹریننگ مل سکے. اور اسی طرح ہم نے جو ان کی اسکلس کے مطابق آپ نے جس اسکل میں اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے آپ کی وہیں پر انٹرنیشنل پلیسمنٹ ہوئی ہے. اور ریناؤنڈ کمپنیز میں سعودی عربیہ میں, ملیشیا میں یہ پلیسمنٹس ہوئی ہیں. اور الحمدللہ آپ سیف ہینڈز میں ہو, وہاں جاؤ گے بھی تو سیف ہوگے انشاءاللہ, اور آپ کا جو کریئر ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا. اس کے لیے بیک اینڈ پہ کتنی محنت ہوئی ہے یہ شاید آپ لوگوں کو نہیں جانتے, آپ نہیں جانتے. جیسے ابھی بتایا عدنان نے کہ ہم نے وہاں جا کے وہ جاب مارکیٹس کو ایکسپلور کیا, کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی اگر بچہ نکلا ہے کہیں سے پڑھ کے یا جاب ڈھونڈنے نکلا ہے تو اس کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق, اس کے اسکل کے مطابق اس کو جاب ملنی چاہیے. اور پھر مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے اب ہم وہ بھی میپ کر رہے ہیں کہ ڈیمانڈ ڈریون جو ہے وہ بچے کو جاب ملے تاکہ اس کو جو کام وہ سیکھنا چاہتا ہے یا جس میں کام میں وہ اپنا کریئر بنانا چاہتا ہے وہ اس میں آئے. تو 100% میرٹ پہ آپ کی سلیکشن ہوئی ہے الحمدللہ. کوئی سفارشی نہیں ہے یہاں پر, کسی کو کسی کی سفارش پہ کسی کے کہنے پہ یہ پلیسمنٹ نہیں ملی, میرٹ پہ سلیکشن ہوئی ہے. اور پھر مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب آپ کو کوئی اسکل آتا ہے, آپ ورک ریڈی ہوتے, تو کئی دفعہ کچھ بچے ایسے ہیں جن کے پاس وہ فائنانسز نہیں ہوتے باہر جانے کے, ایئر فیئر نہیں ہوتا, یا جو ان کا پورا ویزا کا پروسیس ہوتا ہے, جو پورا ایک اس میں میڈیکل کی آپ کو کرانی پڑتی ہے ساری, وہ سارا ایک پروسیس جو وہ بہت مہنگا ہے. اور پھر جب الحمدللہ تھرو دس پرواز کارڈ آپ کو اب اس کی بھی ٹینشن نہیں ہے, اپ ٹو 300,000 جو ہے وہ آپ کو لون مل رہا ہے, جس میں پہلے 3 مہینے آپ نے کچھ نہیں دینا, اس کے بعد ایک ایزی انسٹالمنٹ میں ہے جو آپ کر سکتے ہو. 105 بچوں کو ماشاءاللہ ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں جاب ملی ہے, 30 کو کنسٹرکشن سیکٹر میں جاب ملی ہے ماشاءاللہ. یہ نرسز بھی ہیں, ان کو بھی اچھی جگہ ان کی پلیسمنٹس ہوئی ہیں اور بہت اچھی سیلری. تو ظاہر ہے وہ نہ صرف یہ کہ اپنی فیملی کو لک آفٹر کر سکیں گی بلکہ اپنی کوئی بچت کر کے اپنا فیوچر بھی جو ہے وہ سیکیور کر سکتے ہیں. اور پھر جو بات کر رہے تھے ٹریننگز کی, پھر ان کی جو سرٹیفیکیشن ہوگی وہ گلوبلی ریکگنائزڈ ہوگی تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہاتھ میں پورا اپنا تیار ہو کر, پوری اپنی جو ریڈی ہو کر وہ اپنا توجہ جو ہے وہ اپنے پورے کام پہ کر سکیں. اپنا پورا جو ہم نے آپ کے لیے جو آپ کا ووکیشنل پاتھ وے وہ پورا کاف کر لیے. تو مجھے بہت بہت خوشی ہے, آج آپ کا سینڈ آف ہے, تو میں آپ کی ماں کی طرح آپ کو رخصت کرنا چاہتی ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ ساری دعائیں آج آپ کو دوں جو آپ کی ماں باپ آپ کو دیں گے جس وقت آپ جا رہے ہوگے. صرف میرا آپ کو ایک ماں کی حیثیت سے کچھ میری آپ کو آپ نصیحت سمجھ لو کہ کبھی یہ نہ بھولنا کہ آپ پاکستانی ہیں اور آپ اپنے ملک کے ایمبیسڈرز ہو, اپنے ملک کے سفیر ہو. لوگوں کو آپ کو دیکھ کے پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح کا ملک ہے. جب آپ باہر جاتے ہو تو آپ کا ورک ایتھک کیا ہے, آپ کتنی محنت کرتے ہو, آپ اپنی ڈیلنگز میں کیسے ہو, اور امانت کو امانت سمجھتے ہو. تو یہ صرف اب یہ آپ کا اپنا حق نہیں ہے, یہ آپ کے ملک کا بھی ایک پوری اسٹیمپ آپ پہ لگی ہوئی ہے. تو جس ملک نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے اور اس ملک کے ریپرزینٹیو بن کے آپ باہر جا رہے ہو, تو آپ نے اپنے ملک کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے ملک کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے اور سب سے زیادہ اہمیت دینی. ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہے ابھی ریسنٹلی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی سکسیس دی ہے.
جو بنیان مرصوص ہے وہ ہم نے اپنے دشمن کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں ہمیں بہت بڑی فتح دی. ابھی جو ایران اور اسرائیل کی جنگ چھڑ گئی تھی جو کہ پوری دنیا تک پھیل گئی تھی، اس میں پاکستان صرف ایک ملک نے ثالث کا کردار ادا کیا، اور وہ ذمہ داری، وہ جو عزت ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے حصے میں لکھی. تو یہ جو آپ کرنے جا رہے ہو یہ بھی ڈپلومیسی ہے، رسپانسبل ڈپلومیسی. آپ نے اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے، اپنے ملک کا خیال کرنا ہے، اپنے ملک کے لیے جب سوچنا، اچھا سوچنا. اور جو دنیا وہاں پر ظاہر ہے ہر دنیا کے کونے سے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ایک بہت آنیسٹ، خوددار اور محنتی قوم ہے، اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے. اور میرے لیے ضرور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ پنجاب کے جتنے بیٹیاں بیٹے اور جو ہمارے بچے ہیں، یوتھ ہیں، ان کو جہاں جہاں ایجوکیشن میں، اسکل ڈیولپمنٹ میں، ٹریننگز میں، ان کی ہاتھ پکڑنے میں، ہینڈ ہولڈنگ میں، جہاں جہاں پاکستان کے بچوں کو میری ضرورت ہے، پنجاب کے بچوں کو میری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے لیے جو ہے چن لے اور میرے سے وہ کام لے لے کہ ان کی زندگیوں میں میں آسانی اور راحت لانے کا باعث بنوں. مجھے آپ سب سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ملک کے لیے باعث فخر ہوں، اپنے معاشرے کے لیے باعث فخر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب سے خطاب کر رہی تھی اور بچوں کے جذبے کو سلیوٹ کرتی ہوں. مریم نواز نے کہا تربیت مکمل کرنے والے طلباء کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، پاکستان کا مستقبل روشن ہے. خطے کی جنگ رکوانے میں پاکستان نے مثبت کردار ادا کیا، بنیان مرصوص پر اللہ نے پاکستان کو فتح دی.